کتاب کا نام ہے مقال العرفاء فی اعزاز شرع والعلماء، یہ کتاب کا نام ہے۔ اچھا، اب اس میں مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ اور علماء کے بارے میں یا ان کی عظمت کے بارے میں، شریعت کی عظمت اور علماء کی عظمت کے بارے میں اہل معرفت کا کلام۔ معرفت والے ان کو کیا کہتے ہیں؟ جنہوں کی آنکھیں دل کی کھلی تھیں، صاحب بصیرت لوگ۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت نے 40 بزرگان دین جو دوسری صدی ہجری کے، تیسری صدی ہجری کے، چوتھی صدی ہجری کے اور 10ویں صدی ہجری تک، دوسری صدی ہجری سے لے کر 10ویں صدی ہجری تک کے جو بزرگان دین نامور اولیاء اکرام ہوئے ہیں، جیسا کہ حضور سیدنا داتا گنج بخش، آپ کے مرشد اور آپ کے استاد حضرت امام ابو القاسم قشیری، اور حضرت سیدنا غوث پاک شہنشاہ بغداد، سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی، سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، اس طرح کے جو معروف اولیاء اکرام ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان بزرگان دین کے اقوال اس کتاب میں لکھے، 80 اقوال لکھے ہیں۔ کتنے اقوال؟ 80 اقوال۔ ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر کوئی شخص بھی کبھی طریقت کے راستے پہ گامزن نہیں ہو سکتا۔ شریعت ہی وہ پہلا قدم ہے کہ جہاں سے آپ کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر آپ شریعت کو چھوڑتے ہیں تو طریقت کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ہمارے سامنے ہوا کے اندر چوکڑی مار کے بیٹھا ہو، ہم اسے ولی نہیں مانیں گے۔ ہم اس کو ولی مانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیروکار ہوگا۔ وہ اس کی شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، وہ کوئی جادو ہو سکتا ہے، وہ کہے میں ولی ہوں، بطور دلیل کرامت یہ دکھائے کہ ہوا میں بیٹھا ہے چوکڑی مار کے، ہوا میں، ورنہ ہم نہیں مانیں گے، ہم متاثر نہیں ہوں گے اس سے۔ اور فرمایا کہ اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے کہ پوری زندگی حضور کی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو پابند کر لیا جائے، یہ بڑی کرامت ہے، بہت بڑی کرامت۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر چند ایک مثالیں دی ہیں، صرف ان کو خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی مثال آپ نے یہ دی ہے کہ شریعت جو ہے یہ منبع ہے، دریا کہہ سمندر کہہ لیں، شریعت منبع ہے اور طریقت اس میں سے نکلا ہوا دریا ہے، طریقت اس میں سے نکلا ہوا دریا ہے۔ تو کیا دریا کا وجود مانا جائے اور سمندر کا انکار کیا جائے، یہ کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ شریعت منبع ہے اور اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ آگے طریقت ہے۔ کیا کہ جو اعمال شریعت آپ نے کرنے ہیں، وضو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اب اس پر اگر آپ کا ذوق آپ کو اس طرف لے جائے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ کشف المحجوب میں حضور سیدنا داتا گنج بخش نے جو حج کا عنوان باندھا ہے، اس میں آپ جا کے حج کا ٹاپک پڑھیں کہ اہل طریقت کا حج کیا ہوتا ہے۔ وہ جب احرام باندھتے ہیں تو ان کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے، وہ جب طواف کرتے ہیں تو اندر کیا چل رہا ہوتا ہے، وہ جب سعی کرتے ہیں تو اندر کیا چل رہا ہوتا ہے، وہ جب حلق کرواتے ہیں تو ان کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا حج کچھ اور ہے اور اہل طریقت کا حج کچھ اور ہے۔ تو اس حوالے سے دوسری مثال امام احمد رضا نے یہ دی ہے اس کو سمجھانے کے لیے کہ شریعت نور اسلام کا، انوار ربانی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کے نور کا، شریعت ہے فانوس۔ شریعت کیا ہے؟ فانوس۔ اور اس فانوس کی روشنی میں اضافہ کرنے کے لیے راہ طریقت پہ چلا جاتا ہے۔ اس فانوس کی روشنی میں اضافہ کرنے کے لیے، اس کے نور کی افزائش کے لیے، بڑھانے کے لیے طریقت کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اب فانوس ہو ہی نہ تو کہے کہ میں نے روشنی بڑھانی ہے، ہو جائے گا ایسے؟ پہلے بات ہے فانوس تو ہونا چاہیے، فانوس ہو، روشن ہو، اس کی پھر روشنی میں اضافے کے لیے آپ نے طریقت میں قدم اٹھانا ہے۔ مطلب وضو تو آپ کو کرنا پڑے گا، ہاں اس وضو کو آگے اس کا نور بڑھانے کے لیے پھر دل کو بھی ساتھ دھونا پڑے گا، نماز تو پڑھنی پڑے گی، پھر اس نماز کے اثرات اپنی روح پر مرتب کرنے کے لیے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کر کہنا ہوگا اللہ اکبر، یا اللہ میں نے پوری دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے، میں تیرے در میں آ گیا ہوں، ہر چیز سے میں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے ہیں، اب میرے دل میں کسی چیز کا خیال نہیں ہے۔ یہ طریقت کی نماز۔ اگر آپ نماز میں کھڑے ہی نہیں ہوں گے تو آپ طریقت کی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو پہلے تو کھڑا ہونا پڑے گا نا، نماز کو پڑھنا پڑے گا، الفاظ ٹھیک ہونے چاہیے، وقت نماز کا ہونا چاہیے، منہ قبلے کو ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، لباس جسم پاک ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے۔
الفاظ ٹھیک آنے چاہیے، پھر آپ اس کی طریقت والی نماز کی طرف آپ اس کو لے کے جائیں گے کہ اب اس نماز کا جو اصل حقیقی روح ہے وہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو نماز پڑھ کے جائے، تیرا دل یوں پاک ہو جائے کہ ہر بے حیائی اور برائی سے نماز تجھے روکنے کی طاقت رکھتی ہو، نماز تیرے دل کے اوپر اتنا اثر کرے۔ یہ طریقت کی نماز۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔